علیکم، میں امداد صبح. طوفانوں کا موسم ہے اور پاکستان طوفانوں کی زد میں ہے. 3 طوفان سر اٹھا چکے ہوئے ہیں. ایک تو سمندری طوفان ہے اور 2 سیاسی طوفان. ایک سمندری طوفان اور ایک سیاسی طوفان کراچی کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں. کراچی میں جہاں خطرہ ہے بارشوں کا، سمندری طوفان اور سمندری طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں کا، کیونکہ شہر جو ہے وہ بل بورڈز کا جنگل بنا ہوا ہے اور ہٹائے نہیں گئے. بل بورڈز نہیں ہٹائے جاتے عدالتی احکامات کے باوجود بھی، اور خاص طور پر کنٹونمنٹ کے علاقے. تو ایک تو وہ خطرہ ہے شہر کو، اور دوسرا شہر میں ایک اور نفرت اور لسانیت کے طوفان کا خطرہ ہے. پہلے میرا خیال ہے میں سیاست کے طوفانوں کی بات کر لیتا ہوں. حکمران اتحاد کے اندر بھی ایک طوفان وہ ہوتا ہے نا، طوفان سے پہلے جو پریشرز بنتے ہیں وہ پریشر بننا شروع ہو گئے ہیں. سیاسی موسم کو جانچنے والے بتا رہے ہیں کہ حکمران اتحاد عنقریب آپس میں آمنے سامنے ہوگا، اور نیچرل ہے، ہونا بھی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر تو تکرار چلتی رہتی ہے، چاہے پھر وہ معاملہ ہو تنخواہوں کا. مسلم لیگ نون تنخواہیں بڑھانے کے حق میں نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے اندر بیٹھ کر، حکومت کے اندر بیٹھ کر، بعد میں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کروایا ہے، لیکن سورسز سے باتیں سامنے آتی ہیں، حکومت کے اندر بیٹھ کر تنخواہیں بڑھوائیں 35%، پینشن بڑھوائی، کم از کم اجرت بڑھوائی. یہ تو معاملات ہوتے ہیں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن دوسری لڑائی آپ نے دیکھی ہوگی مظفر آباد کا جو الیکشن تھا کشمیر میں، باغ کا، اس میں مسلم لیگ نون نے شکست کھائی. ظاہر مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تھا. مسلم لیگ نون کشمیر میں سمجھتی ہے کہ جی وہ نمبر 1 جماعت ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کشمیر میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا انفراسٹرکچر ہے، جس کا نیٹ ورک ہے، جس کی تنظیم ہے، تو پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی کو تو ہرایا جاتا ہے بقول پیپلز پارٹی کے، کہ مرکز میں جو حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں دھونس دھاندلی کر کے ہروا دیتی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ وہاں کوئی نہیں ہے. اور گراؤنڈ پر جا کر دیکھیں تو کوئی اس میں شک بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بعد اگر کشمیر اور گلگت بلتستان میں، اور کشمیر خاص طور پر، اگر کسی جماعت نے اپنے پاؤں بنائے تھے تو مسلم لیگ نون ہے. تو مقابلہ ان دونوں کا تھا. گلگت میں بھی یہی پوزیشن ہے. مطلب ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب سرویز کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ پارٹی اگر وہاں گراؤنڈ پہ جو کوئی ہے پرانی تو وہ پیپلز پارٹی. دوبارہ لڑائی ہو گئی کشمیر باغ کے الیکشن میں، جیت گئے پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر، اور شکست ہوئی مسلم لیگ نون کے ہمارے پرانے صحافی مشتاق منہاج صاحب کو. مشتاق منہاج صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے تو کوئی اس طرح براہ راست میرا خیال ہے الزام تراشی نہیں کی. راجہ فاروق حیدر کا میں نے ٹویٹ پڑھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اگر 1-1.5 ہفتہ پہلے اپنی انتخابی مہم کی تیاری کرتے تو ہم یہ سیٹ جیت سکتے تھے. محنت کی ہم نے، انہوں نے محنت کی، تو انہوں نے کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. لیکن پھر ادھر حنا پرویز بٹ اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے دھاندلی اور ٹھپے لگانے کے الزامات عائد کیے. بیسیکلی یہ ہوا کہ جو حکمران اتحاد کے اندر جو ہے نا وہ لڑائی، جو کیونکہ اتحاد کبھی بھی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو اتحاد کرتی ہیں، وہ اتحاد انضمام نہیں ہوتا، وہ کوئی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو جاتی. وہ پارٹیاں وہ اتحاد کرتی ہیں منیمم ایجنڈا پر، باقی نظریات اپنے وہیں رہتے ہیں. اتحاد ایک کمپرومائز جس کو کہہ لیں، وہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ یار اب یہ دشمن جو ہے وہ زیادہ تگڑا طاقتور ہو گیا تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ذرا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مطلب مثال میں دیتا ہوں آپ کو، مثال نہیں حقیقت ہے، لیکن میں آپ کو ایک نظیر بتاتا ہوں. ماضی میں اصغر خان صاحب، بھٹو صاحب شہید کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی، تو اس میں بھٹو شہید کو کوہالہ کہ پل پر پھانسی دینے کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے. وہ خون کے پیاسے تھے. ضیاء الحق کا مارشل لا لگ گیا، بھٹو کو پھانسی بھی چڑھا دیا گیا. لیکن جب اتحاد بنتا ہے تو 70 کلفٹن پر جو میٹنگ ہوتی ہے ARD کے لیے، اس میں اصغر خان بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے بھٹو شہید کے خلاف بہت بڑی تحریک چلائی، بلکہ وہی بات ان کے خون کے پیاسے تھے. تو سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اتحاد ہوتے رہتے ہیں، بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں. تو وہ جو اصل چیز ہوتی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے بعد اتحاد میں پھر وہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں. ابھی کیونکہ حکمران اتحاد کے اندر ہے پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نون بھی، تو ابھی اس طرح آپ کو پھٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جیسے ہی الیکشن کا بگل بجے گا آپ دیکھیں گے کہ اگر عمران خان صاحب اسی طرح رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پولیٹیکلی اب اس کو زبردستی کیا گیا ہے، ان کی اپنی غلطیاں ہیں، جو بھی ہے، عمران خان صاحب اب ایکٹیو پولیٹکس میں سیاسی منظرنامے پر اس طرح نہیں ہے، وہ ڈسکشن میں نہیں ہے. اب ڈسکشن میں ہو سکتا ہے آ جائیں کل کو ڈسکشن میں،
تو اب یہ ہے کہ جی جو مخالفت ہوگی پھر کس کی ہوگی؟ اگر عمران خان صاحب کو مائنس عمران خان صاحب ہو جاتے ہیں تو پھر سیاست کس طرف جائے گی؟ سیاست یہی ہوگی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی کیوں، خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے اختیار ولی وہاں کے ترجمان ہیں، ایک کنونشن ہوا، احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، دوسرے مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے قائدین بیٹھے ہوئے تھے۔ اختیار ولی نے تقریر کی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف، ان کے گورنر کے خلاف خطرناک قسم کی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے خلاف قرارداد پیش کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں یہاں پر عذاب میں ڈالا ہوا ہے، ہم پچھلے 30 سال سے یہاں اپوزیشن میں ہیں، ہمارے اتحادیوں نے صوبے میں گورنر راج لگایا ہوا ہے اور اس کا سب سے بڑا نشانہ ہم بن رہے ہیں، یہ ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے ہیں۔ گورنر تو وزیر اعظم نے لگایا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں یا ہمارے کام نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ یہ شکایات پنجاب میں آصف زرداری صاحب جب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے تو پنجاب سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے آصف زرداری سے یہی شکایتیں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں تانا ملتا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ کے آدمی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آصف زرداری صاحب کے برخوردار ہیں، وہ زرداری صاحب کی ان کے ساتھ تعلق جس طرح ہوتا ہے وہ بڑا شفیق تعلق ہے ان کا۔ تو ان کو کہا گیا کہ جی ہمیں تو یہ کہا گیا، ہمیں تانے سننے کو ملتے ہیں کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مگر انتظامیہ مسلم لیگ نون والوں کے کام کر رہی ہے، ہمارے کام نہیں کر رہی۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، ظاہر ہے تھانے کچہری کی سیاست ہوتی ہے ہمارے، گرفتار کرواؤ، رہا کروا دو، ٹرانسفارمر لگوا دو، گلی صاف کروا دو، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، پٹوار خانے کی سیاست ہوتی ہے، باردانہ دلوا دو، یہ سیاست ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طوفان سے آنے سے پہلے جو بنتا ہے نا پریشر، وہ بننا شروع ہو گیا ہوا ہے، مطلب دیر اتنی سی اسمبلی ادھر سے تڑک کر کے ٹوٹنی ہے، یعنی ختم ہو جانی ہے اگست میں، اگر اپنے وقت پر اسمبلی کو گھر بھیجا جاتا ہے 12 اگست کو، الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیے گا کس طرح، ہاں وہ نہیں ہوگا جو عمران خان صاحب نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، گالم گلوچ، وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سیکھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے نواز شریف صاحب کو میثاق جمہوریت کی دعوت دی، میثاق جمہوریت کا ظاہر بینظیر بھٹو کا وہ تھا خواہش تھی، اور اس سے پہلے کی تھی، لیکن نواز شریف صاحب پہلے جب تک خود جیل نہیں گئے نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جب خود جیل گئے تو ان کو سمجھ آ گئی، تو پھر بینظیر صاحبہ کی دعوت انہوں نے فوراً قبول کر لی، ورنہ نواز شریف اس سے پہلے عمران خان ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بعد میں پھر نواز شریف صاحب نے، آج کل آپ دیکھیں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، پی ٹی ایم والوں کو کہتا ہوں کہ یہ پہلے مجھے ختم کریں گے پھر آپ کو ختم کریں گے، فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہلے مجھے ختم کرے گی پھر آپ کو ختم کرے گی۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی مصیبت میں آنے کے بعد بات سمجھ آئی تھی کہ مجھے سیاسی برادری میں جانے چاہیے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا رویہ بیہیویئر چینج ہو گیا، وہ نواز شریف صاحب میچور ہو گئے، پہلے نہیں تھے۔ تو اس سیاستدانوں کی اس بلوغت، اس سمجھداری کا انتقام عمران خان صاحب تھے، تو خان صاحب گالم گلوچ اور وہ سیاست لے آئے۔ اب اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے بھی ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ لیڈرشپ اس طرح کی زبان استعمال کرے جس طرح کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ استعمال کرتی تھی، یا جس طرح یہ دونوں پارٹیاں ماضی میں 80s میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ طوفان ہے سیاست میں، بڑا خطرناک قسم کا طوفان ہے، اور یہ طوفان جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، اور آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحاد کر کے الیکشن لڑے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس دن آئی پی پی بنی تھی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی، اسی کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کہا عطا تارڑ صاحب نے کہ ہمارا آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ پھر کل میں دیکھ رہا تھا اون چودھری صاحب جو ہیں آئی پی پی کے انتہائی سرکردہ رہنما ہیں جہانگیر ترین صاحب کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں، متحرک، ویسے تو خاکوانی صاحب اور دوسرے سینئر لیڈرز بھی ہیں لیکن متحرک رابطے کرنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ تو یہ تو ادھر چلے جائیں گے مسلم لیگ نون والے، تو باقی جو مسلم لیگ نون اور آئی پی پی، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون
یہ آمنے سامنے ہوں گے. پھر پیپلز پارٹی زور لگائے گی پنجاب میں سیٹیں نکالنے کے لیے، نکال سکتی نہیں نکال سکتی، یہ ایک الگ کہانی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI آمنے سامنے ہوں گے، ANP ہوگی، یہ چاروں اتحادی الگ الگ ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے. تو یہ طوفان آپ کو حکومت ختم ہوتے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب دو طوفان جو کراچی کو لپیٹ میں لیے ہوئے، ایک ہے نفرت کا طوفان، بدتمیزی کا طوفان، لسانیت کا طوفان، جس کو کراچی نے دہائیوں تک بھگتا ہے. وہ اب جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب الطاف حسین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ سنگل لارجسٹ مینڈیٹ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کو 153 نشستیں ملی ہیں، اور جو ہے وہ جماعت اسلامی میرا خیال 130 کچھ اس طرح، لیکن پیپلز پارٹی سے پیچھے ہے. میں نے فگر لکھ کے رکھا تھا کہیں، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تقریباً زبانی یاد ہے. اچھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون بھی ہے 14 سیٹوں کے ساتھ، JUI ہے 5 سیٹیں ہیں، تو پیپلز پارٹی 173 پر آ جاتی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ. جماعت اسلامی کو اگر PTI کا سارا ووٹ مل جاتا ہے تو جماعت اسلامی میئر بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جمہوریت یہ حق نہیں چھین سکتی سنگل لارجسٹ پارٹی سے کہ وہ میئر بنانے کی کوشش ہی نہ کرے. حافظ نعیم الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے، ہم کراچی کو وڈیری کی اوطاق نہیں بننے دیں گے. یہ وڈیری کی اوطاق استعارہ نفرت، تعصب کی سیاست دکھانے کا. وڈیری کی اوطاق کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم سندھیوں کو کراچی میں نہیں بیٹھنے دیں گے. او بھائی، اوطاق جو ہوتی ہے نا، اوطاق محبت اور مہمان نوازی کی علامت ہے. جب پاکستان بنا تھا، تقسیم ہوئی تھی، تو اس وقت جتنے بھی ہمارے لٹے پٹے مہاجرین آئے تھے ہجرت کر کے، تکلیف میں تھے، مشکل میں تھے، قربانی دی انہوں نے، ان کے خاندانوں نے. اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑنا، اپنی زمین چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وہ ایک مقصد کے لیے چھوڑا انہوں نے. لیکن جب یہاں آئے تو اوطاقیں کھلی تھی ان کے لیے، اوطاقوں کے ساتھ ساتھ دلوں کے دروازے کھلے تھے. اپنے گھروں میں، اپنے اوطاقوں میں بسایا گیا تھا ان کو. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ نفرت کے، بھائی آپ کر لو، آپ لڑ لو وہاں پر، پیپلز پارٹی کو جتنا مرضی کہنا ہے برا بھلا کہہ دو، کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اوطاق کے بارے میں بات کرو گے تو کلچر ہے. میں جس گاؤں میں رہتا ہوں، بخشلی رند، چھوٹی سی تحصیل ہے جو ہی اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، رندوں کا ہے، رند برادری کا گاؤں ہے. ہم تو اس میں ہمارے 4-5 گھر ہیں، تو ہمیں تو اپنے رشتہ دار دور دراز والے وہ رندی کہتے ہیں. اوطاق ہے ہمارے گاؤں کے جو زمیندار ہیں، پگدار زمیندار جس کو کہتے ہیں، سرائی کہتے ہیں ہمارے یہاں، چھوٹے سے وڈیرے وہ سرائی اوطاق ہے ان کی. اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، جب ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، لاہور، ملتان، سکھر، کراچی، نواب شاہ، حیدرآباد، یہاں کے تاجر، اور جن میں میجورٹی نان سندھی کی تھی. ظاہر لاہور سے کون سا سندھی آئے گا؟ کراچی سے جو تاجر آتے تھے وہ زیادہ تر نان سندھی ہوتے تھے، ریکوریز کرنے آتے تھے نا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں. تو ہماری اوطاق جو ہوتی تھی، اس اوطاق پر ان کو کھانا پینا رہائش فراہم کی جاتی تھی. وہ آتے تھے، سب کو پتا ہو گئی، کوئی پوچھتا تھا یار یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ نہیں جی چھوٹا سا شہر ہے، یہاں رہائشی ہوٹل تو نہیں ہے. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کدھر قیام کرتے؟ وہ کہتے ذرا 1-8 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو مشرق کی طرف، تو وہاں پر سفید مسجد والا گاؤں ہے. سفید مسجد تھی ہمارے گاؤں کی، پچھلے دنوں وہ ہو گئی، زبون حال ہو گئی، تو اس کی جگہ نئی مسجد بنی ہے، ایک گنبد سفید مسجد والے گاؤں میں چلے جائیں. گاؤں کے ساتھ اوطاق ہے. مہمان آتے تھے، نام نہیں پوچھا جاتا تھا. مسافر آئے، بیٹھے، پانی پیش ہوتا تھا، کھانا رات کا سب کے لیے آتا تھا، جو بھی وہ اپنے حال کے مطابق، اگر سب فصل اچھی ہوتی تو اچھے کھانے چلتے تھے، ورنہ دال دلیا چل رہا ہوتا تھا وہاں پہ. اوطاق کس کو کہتے ہیں؟ اوطاق کلچر ہے ہمارا، ڈیرا پنجاب کا کلچر ہے، بالکل اسی طرح کا اوطاق جس طرح. تو یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب، جو آپ کر لینا اپنا مرتضیٰ وہاب کی مخالفت جتنی کرنی کر لیں، یہ الطاف حسین والی زبان استعمال نہ کریں. الطاف حسین کا انجام دیکھ لیں. کراچی کے لوگ اب آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. کراچی چینج ہو گیا ہے. کراچی نے دہائیوں تک لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کرنی سیاست کریں. نفرت کی سیاست کی اجازت اب نہیں ہے کسی کو. بھگتا ہے شہر نے، بھگتا ہے صوبے نے. آپ لیں لوگوں سے ووٹ. بھائی آپ نمبر 2 ہیں، یہ حقیقت ہے.
نمبر 1 والا بھی اپنے لیے میئر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2 والا بھی کرے، تو اس میں یہ والی جو آپ کی زبان درازی ہے نا، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ کلچر کے اوپر حملہ برداشت نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا طوفان کراچی کے لیے ہے سمندری طوفان۔ سمندری طوفان سے زیادہ خطرناک طوفان ہے۔ ابھی سمندری طوفان تو کچھ دور ہے، کراچی میں بارش شدید اور ہوا طوفان کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، بل بورڈز وغیرہ گرنے کا خدشہ ہے۔ مشرف کے دور میں مجھے یاد ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ہوا کے جھکڑ اور طوفانوں میں بل بورڈ گرنے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر سے بل بورڈ ہٹا دیں، شہری علاقوں سے ہٹ جاتے ہیں، کینٹونمنٹ والے نہیں ہٹاتے، اور کراچی کا زیادہ حصہ کینٹونمنٹس پر ہے۔ اب وارننگ آئی ہے 2-4 دنوں میں، اور 2-4 دنوں میں تو اتنے بڑے بل بورڈز نہیں ہٹائے جا سکتے۔ بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، شہر میں موت کا راکاس رقص کر سکتا ہے اگر یہ بل بورڈز اس طرح گرے اور طوفانی ہوائیں زیادہ آئیں۔ 100 ملی میٹر سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی۔ کراچی کے علاوہ صوبے کے جو دوسرے ساحلی پٹی ہے تھرپارکر تک، وہاں پر بارشوں کا امکان ہے، اور 300 سے 400 ملی میٹر تک بارشوں کا امکان ہے۔ اور ساحلی پٹی کیٹی بندر وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں سے 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خطرے میں ہیں، اور ان کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے۔ تو سیاسی طوفان اپنی جگہ، سمندری طوفان اپنی جگہ، لیکن جو سیاسی طوفان اور خاص طور پر کراچی میں جو نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے وہ ان سارے طوفانوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ باقی وہ جو سیاست ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUI کی، وہ نیچرل ہے، انہوں نے الگ ہونا ہی ہے، لیکن ابھی وہ پک رہا ہے طوفان۔ کہاں کھلتا ہے جا کے وہ طوفان، کب آ کے ساحل سے ٹکراتا ہے سیاسی، وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن کراچی کے لیے اگلے 4-5 روز، اور سندھ کے ساحل علاقے کراچی کے علاوہ ان کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کرے سب بہتر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔